رائے صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ نوانی صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں جہانگیر ترین گروپ کے پارلیمانی لیڈر ہیں. کیا یہ درست ہے کہ آپ کو قومی اسمبلی میں جہانگیر ترین گروپ کا پارلیمانی لیڈر بنایا گیا یا ابھی آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ حامد بھائی اس طرح ہوا ہے کہ پنجاب حکومت نے ہمارے جو ایم پی ایز تھے جو جہانگیر ترین گروپ میں تھے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی تھی اور مختلف قسم کے ان پر مقدمات یا انتقامی ان کے افسران کو تبدیل یا افسران کو یہ کہنا کہ ان کو اگنور کریں اور ان کے فنڈز روکنا. تو اس وجہ سے رات کو جو میٹنگ ہوئی اس میں تمام ایم پی ایز نے بڑے زور سے اس بات کو کہا کہ جناب ہمارے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں تو ہمیں ایک اب باقاعدہ گروپ بنانا چاہیے, اعلان کرنا چاہیے. گروپ تو ہم 3 مہینے سے اکٹھے ہیں اور ہمیں اپنے پارلیمانی لیڈر مقرر کرنے چاہیے جو جا کے ہماری بات اسمبلی کے اندر کر سکیں اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو سکیں. تو اس سلسلے میں پھر تمام ممبران کی مشاورت سے اور حلف بھی وہاں پہ ہوا اور حلف کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ سعید اکبر نوانی صاحب جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہوں گے جہانگیر خان ترین گروپ کے. جہاں تک وفاقی حکومت کا ہے تو وہاں پہ ابھی ہم نے اس کو پینڈنگ کیا ہے کہ ابھی دیکھتے ہیں, کیونکہ وفاق کی طرف سے جب ہم عمران خان صاحب کو ملے تھے تو انہوں نے ہمیں جو یقین دہانیاں کرائی تھیں ان پر عمل ہو رہا ہے. اور علی ظفر صاحب انکوائری کر رہے ہیں, اسی طرح ایف آئی آر بھی انکوائری کر رہی ہے اور ہماری بات کو سنا جا رہا ہے. علی ظفر صاحب بھی بات کو سن رہے ہیں بڑی توجہ کے ساتھ. بڑی طویل ان کی میٹنگز ہوئی ہیں جہانگیر خان ترین کے لوگوں سے, ان کے وکلاء سے, ان کے جو آڈٹ کے لوگ ہیں ان سے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم وفاق کی طرف سے تو اس وقت ہمیں کوئی پرابلم نہیں آ رہی, لیکن صوبے کی طرف سے ہمیں پرابلم آ رہی تھی, اس وجہ سے پھر یہ اقدام اٹھانا پڑا. آپ یہ تصدیق کر رہے ہیں راجہ صاحب کہ آپ قومی اسمبلی میں جہانگیر ترین گروپ کے ابھی تک پارلیمانی لیڈر نہیں مقرر ہوئے؟ نہ ہی کوئی گروپ تو ہے لیکن پارلیمانی لیڈر اس کا کوئی نہیں ہے, اور نہ ہمیں وہاں پہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے, کیونکہ جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی حامد بھائی تو اس میٹنگ میں ہمیں جو کہا گیا تھا اس پر عمل بھی ہو رہا ہے اور وفاق کی طرف سے ہم جو ممبران قومی اسمبلی ہیں ہمیں کسی قسم کی کوئی مشکلات نہیں ہیں. حالانکہ شہزاد اکبر صاحب نے 1-2 دفعہ کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں ناکام ہوئے. اس وجہ سے ہم نے وفاق میں فی الحال ہم کوئی اس قسم کا گروپ یا پارلیمانی لیڈر نہیں بنا رہے. صوبائی اسمبلی میں ہم نے, کیونکہ صوبے کی میں اس طرح کی حرکات ہو رہی تھی جس کی وجہ سے مجبوری سے پھر ہمیں یہ اپنا پارلیمانی لیڈر مقرر کرنا پڑا ہے, اور وہ انشاءاللہ جمعے والے دن اپنے خطاب میں جو زیادتیاں یا محسوس کی جا رہی ہیں ان پر بھرپور طریقے سے اپنا اظہار خیال کریں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کوئی آپ کا شکوہ شکایت نہیں ہے, نہ ہی آپ وفاقی حکومت سے لڑائی کر رہے ہیں, آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ صرف پنجاب حکومت ہے, عثمان بزدار ہے, اور صرف آپ کا شکوہ شکایت عثمان بزدار کے ساتھ ہے؟ جی بالکل آپ نے درست کہا. عمران خان صاحب نے جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ نہ وفاق سے نہ صوبے سے کسی قسم کی کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی, آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, جہانگیر خان میرا دوست ہے, انصاف ہوگا, میں انصاف ضرور ہوگا, کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں دوں گا. ہم نے بارہا کہا کہ ہمیں رعایت نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, تو ہم اس پہ بڑے مطمئن ہیں. لیکن عمران خان صاحب کو یا کسی کے اشارے پر یہ کام جو ہے پچھلے 1 ہفتے سے شروع کیا گیا پنجاب کے اندر, اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب وزیر اعظم پاکستان خود یہ اس چیز کی انشورنس دے رہے تھے کہ آپ کے خلاف آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, گروپ بنانا کوئی بری بات نہیں, یہ ان کے الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ نے گروپ بنایا تو کوئی ایسی بات نہیں, آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں, پی ٹی آئی میں ہیں. انہوں نے ہمیں یہاں تک بھی کہا تھا کہ آپ میڈیا پہ
ابھی جانا ذرا پلیز اس کو سلو کر دیں. اچھا. تو اس دن کے بعد کل تک ہم نے میڈیا پہ جانا. آپ نے دیکھا کہ میں کسی جگہ میڈیا پہ نہیں آیا عمران خان صاحب کے حکم کے تحت. لیکن جب کل ہمارے ایم پیز نے کہا جی کہ ہمارے خلاف پنجاب حکومت نے اب انتقامی کارروائیاں شروع کر دی ہیں, ہمارے افسران کو تبدیل کیا جا رہا ہے, ہمارے فنڈز روکے جا رہے ہیں, ہمارے دوستوں لوگوں پہ پرچے درج کیے جا رہے ہیں, تو اس کے بعد پھر ہم نے یہ پارلیمانی لیڈر بھی مقرر کیا, ایک 3 رکنی کمیٹی بھی قائم کی, اور وہ اب پنجاب کے معاملات کو دیکھے گی. جہاں تک وفاق کا تعلق ہے, ابھی تک ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں ہے. عمران خان صاحب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وفاق کی حد تک وہ وعدہ پورا ہے. آپ بار بار کہہ رہے ہیں وفاق کے ساتھ آپ کی ابھی تک کوئی لڑائی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ جو اب کچھ ہفتوں میں بجٹ اجلاس شروع ہونے والا ہے قومی اسمبلی میں, تو اس بجٹ اجلاس میں آپ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم نہیں دیں گے؟ کیونکہ میڈیا میں تو کل سے جب سے آپ کا اجلاس ہوا ہے لاہور میں, بڑے تبصرے ہو رہے ہیں کہ جناب وفاقی حکومت کے لیے اور پنجاب حکومت کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وفاق کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کریں گے, کوئی پرابلم پیدا نہیں کریں گے, اور بجٹ اجلاس میں بھی آپ کوئی ٹف ٹائم نہیں دیں گے حکومت کو؟ ابھی دیکھیں 1 مہینہ پڑا ہے حامد بھائی. اگر تو 1 مہینے میں حالات جو موجودہ ہیں نارمل اسی طرح رکھے گئے, کیونکہ سازشی لوگ جو ہیں وہ انہوں نے پنجاب میں بھی آ کے چھیڑ خانی شروع کی, اور اگر وہ وفاق میں بھی کریں گے تو پھر جس طرح کا پنجاب میں جواب آپ نے دیکھا ہے, پھر وہ وفاق سے بھی اسی طرح کا جواب ان کو ملے گا, اور وفاق میں بھی پھر ہم مجبور ہو کے اپنا پارلیمانی لیڈر بھی بنائیں گے اور آگے قدم اٹھانے پہ مجبور ہوں گے. پھر ایک دفعہ آپ میرے بھائیوں کی طرح ہیں, میں ریکویسٹ کرتا ہوں عمران خان صاحب سے کہ ان سازشی لوگوں سے بچیں. یہ سازشی لوگ خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ طریق انصاف کے لیے, وزیر اعظم پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. اس سے بچنا جو ہے, اس میں طریق انصاف کی بھی بہتری ہے اور عمران خان صاحب کی بھی بہتری ہے.